ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری زندگانی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میری زندگانی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی اسی لیے میں مسلمان اسی لیے میں نمازی اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق ڈال لو محمد کی غلامی کا. معزز حاضرین، محترم سامعین، عزیز نوجوان ساتھیو،
26 مارچ سن 2021 حافظ حبیب الرحمان صاحب کی دعوت پر میں اور آپ جمعۃ المبارک کے موقع پر مسجد اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ و تقدس میری آپ کی سب کی حاضری اپنے گھر میں قبول و مقبول فرمائے۔ جب تک میں اور آپ زندہ رہے اللہ ایمان پہ قائم رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا موقع ہے، شعبان کا مہینہ، پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا لوگوں رجب اللہ کا مہینہ، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میں محمد الرسول اللہ کا مہینہ، اور فرمایا رمضان میری امت کا مہینہ۔ عظمتوں والے مہینے، برکتوں اور رحمتوں والے مہینے۔ دوستو بات یہ ہے کہ آج دو چیزوں کی کمی میرے اور آپ کے اندر آ گئی۔ ایک شکر کرنا چھوڑ دیا، دوسرا صبر کرنا چھوڑ دیا، اور یہ دونوں چیزیں بڑی اہم چیز ہے۔ جسے اللہ شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، پھر اللہ مال میں، صحت میں، جان میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جسے اللہ صبر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، توجہ کرو، اس کو کوئی بیماری اور دکھ درد نہیں آتا، ہر حال میں صبر کرتا۔ اللہ کے قرآن کی میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آواز آپ حضرات کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہٹاؤ ایک سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کبھی تو سوچ میں اللہ نے تجھے کیسے بنایا۔ اندھیروں میں اللہ نے تیری پرورش فرمائی، ماں کی پیٹ کا اندھیرا، رحم جھلی کا اندھیرا، ماں کی پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں میں اللہ نے تیری پرورش فرمائی ہے۔ باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں آئے، اللہ نے ماں کی اندھیری پیٹ میں میری اور آپ کی تخلیق فرمائی۔ فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ ہڈیاں میں اللہ نے بنائی ہے، گوشت میں اللہ نے چڑھایا، ماس اور کھال میں اللہ نے چڑھائی، ماں کی اندھیری پیٹ میں آنکھیں میں اللہ نے عطا فرمائی، بولنے کے لیے زبان میں اللہ نے دی، 360 جوڑ میں اللہ نے لگائے، کہا میری کاریگری دیکھ، میری قدرت دیکھ، میری صنائی دیکھ، بنگلہ بناؤ گے، کوٹھی بناؤ گے، محل بناؤ گے، راج مستری بلانے پڑیں گے، روڑی ریتی بجری جمع کرنی پڑے گی، انجینئر آئیں گے، اوتاد بنے گی، محل بنے گا، ڈیرا بنے گا، بنگلہ اور کوٹھی بنے گی۔ کہا میرے بندے کبھی اپنے آپ کو دیکھ، میں خالق نے تجھے کیسا بنایا ہے۔ میں مالک نے تجھے کیسا بنایا، میں خالق نے تجھے کیسا بنایا۔ آدمی دیکھ کر حیران رہتا ہے، بنگلے اور کوٹھیوں کو دیکھ کر حیران رہتا ہے، محل بنانے والے نے کمال کر دیا، کوٹھی بنانے والے نے کمال کر دیا۔ آدمی حیران رہتا ہے، دنیا کی عجائبات دیکھ کر، یہ اہرام مصر ہے، یہ دیواریں چین ہے، یہ تاج محل ہے، بنانے والوں نے کمال کر دیا۔ اللہ فرماتا
کرتا ہے میں رب کو کب پہچانے گا، میں مالک کو کب پہچانے گا، میں خالق کو کب پہچانے گا؟ ارے سارے محتاج ہیں، میں اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ زمین میری، زمان میرا، مکی میرے، مکہ میرا، چاند میرا، سورج میرا، ستارے میرے، فلک میرا، عرش میرا، ہوا میری، دریا سمندر میرے، ندی نالے میرے، چاند سے سورج ستارے میرے، سارے میرے محتاج ہیں، میں اللہ کی وہ ذات ہے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر۔ محبت سے کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ کی تعریف میں آدمی کو بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ نعمتیں دیکھ، مہربانی دیکھ، کتنی بڑی قدرت اور مہربانی۔ جمعے میں آنے والوں توجہ کرو، یہ آنکھ میں نے حیدرآباد کی مارکیٹ سے نہیں خریدی، کراچی کی مارکیٹ اور بازار سے نہیں منگوائی، یہ کسی خان وڈیرے چودھری صدر گورنر نے مجھے ہدیہ نہیں کی، یہ آنکھیں مجھے اس اللہ نے عطا فرمائی جس کی تعریف یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ آنکھ میں چھوٹی سی پتلی رکھی، تو اور میں آسمان پر نگاہ مارتے ہیں، ہزاروں میل دور ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، چاند چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ ذرا توجہ کرو، ماں کے اندھیرے پیٹ میں اماں مختلف قسم کی سبزی ترکاریاں کھاتی ہے، اللہ ماں کے پیٹ میں آنکھیں عطا فرمائے، آنکھوں میں روشنی رکھے، چھوٹی سی پتلی عطا کرے۔ بتاؤ تو صحیح، یہ آنکھ تمہیں اور مجھے کس نے دی ہے؟ جمعے میں آنے والوں یہ اس خالق اور مالک نے عطا فرمائی جس کی تعریف یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کانوں میں سننے کے لیے آلے لگائے، وارے واہ پروردگار تیری قدرتوں پر قربان۔ دکان سمجھ آئی، کارخانہ سمجھ آیا، زمین بنی سمجھ آئی، مال مویشی سمجھ آئی، کارخانہ فیکٹری سمجھ آیا، ڈنڈو عدم والوں رب کب سمجھ آئے گا، خالق کب سمجھ آئے گا، پروردگار کب سمجھ آئے گا؟ اس رب کو پہچانو، خالق کو پہچانو۔ اس لیے آج جمعے میں کہنا چاہتا ہوں، جس نے رب سجھانا اس نے جگ سجھانا، جس نے رب جانا اس نے جگ جانا، جس نے رب نہ جانا اس نے کچھ نہ جانا۔ سب جاننے کو تیار، رب کو پہچاننے کو تیار، اس خالق اور مالک کو میں اور آپ جاننے کو تیار نہیں۔ کانوں میں آلے لگائے، آلوں میں آوازوں کو فٹ کر دے۔ تم سوچو نہ سوچو، میں تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، وارے واہ پروردگار، کانوں میں آلے لگائے، آلوں میں آوازوں کو فٹ کر دیا۔ یہ ابا کی آواز ہے، یہ اماں کی آواز ہے، یہ قاری کامران کی آواز ہے، یہ حافظ حبیب الرحمان کی آواز ہے۔ وارے واہ پروردگار، میں تیری قدرتوں پر قربان، کانوں میں آلے لگائے، آلوں میں آوازوں کو فٹ کر دے۔ دکان والوں نے نہیں کیا، ٹیکنالوجی کے ماہروں نے نہیں کیا، توجہ کرو، یہ کسی کارخانے اور فیکٹری والے نے نہیں کیا، یہ اس نے دیا جس کی تعریف یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔
یہ زبان چوڑیا بازار سے نہیں لی، چاندنی روڈ سے نہیں خریدی، ٹنڈو آدم کی مارکیٹ اور بازار سے نہیں لی، یہ زبان کس نے دی؟ جس کی تعریف یہ ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، مشکل کوئی نہیں، وزیر میرے کوئی نہیں، مشیر میرے کوئی نہیں، کابینہ میری کوئی نہیں، ابھی فیکون کی نون پوری نہیں ہوتی، میں رب کی مطلوبہ چیز فوراً بن جاتی ہے۔ کتنی بڑی قدرتوں کا بات ہے۔ توجہ کرو، نہ میں شکر کرنے کو تیار، نہ آپ شکر کرنے کو تیار۔ باوضو بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، کبھی ایسا موقع آیا کہ میں نے اور آپ نے سر سجدے میں رکھ کر کہا مولا مہربانی تیری، ٹنڈو آدم میں آنکھوں سے نابینا نظر آتے ہیں، کانوں سے بوڑھے نظر آتے ہیں، زبان سے گونگے نظر آتے ہیں، ہاتھ پاؤں سے معدوم نظر آتے ہیں، مولا مہربانی تیری، تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ کبھی نہیں، توفیق نہیں ہوئی آج تک۔ چلو تمہارے یہاں ایسے لوگ نہ ہو، میرے ساتھ حیدرآباد چلو، اسپتال کے بستر پر آنکھوں سے معذور ملیں گے، شوگر کے مریض ملیں گے، ہیپاٹائٹس کے مریض ملیں گے، فالج کے جسم والے ملیں گے، ہاتھ اور پاؤں سے معذور ملیں گے۔ جمعے میں آنے والوں کہنا چاہتا ہوں، کب وہ زبان ملے گی جب میں اور آپ رب کائنات کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے؟ صحت ملی ہوئی ہے، شکر کرو۔ توجہ ہے، رات کو سو کر صبح اٹھ جاؤ، مولا مہربانی ہے تیری، تو نے اٹھایا۔ رات کو نیند آ جائے، یا اللہ مہربانی تیری، تو نے سلایا۔ مہربانی تیری، تو نے کھلایا، تو نے پلایا، تو نے سلایا، تو نے رہنے کے لیے مکان عطا کیا، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اولاد دی، مال دیا، یہ تمام چیزیں دی، تیری تعریف کرتا ہوں۔ سر سجدے میں رکھ کر کہو سبحان ربی الاعلی، میرے مولا میرا کچھ نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ پھر فرمایا میرے بندے جیسا تجھے بنایا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا، 18,000 مخلوقات بنائی، جیسا تجھے بنایا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ کھولو اللہ کا قرآن، فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کہو سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، بآواز بلند کہو سبحان اللہ۔ ساری کائنات بنائی، آسمان بھی ستون کھڑا کیا، زمین کو وسعت دی، دریا سمندر بنائے، گلاب میرا، چمیلی میری، کائنات میری، ندی نالے میرے، کائنات میری، لیکن میرے بندے جیسا تجھے بنایا کائنات میں کسی کا نہیں بنایا۔ خود بنائے، قسمیں کھائے۔ نوجوانوں، جمعے میں آنے والوں توجہ کرو، کیسا خالق اللہ، میں تیری عظمتوں پر قربان، خود بنائے، خود قسمیں کھائے، 3 قسم کھائی، 4 کہا جیسا تجھے بنایا کائنات میں میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ بنایا بھی ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ اور پھر توجہ کرو، خطاب بھی وہ دیا، کسی مخلوق کو نہیں دیا، کہا یہ میرا خلیفہ ہے۔
وہ عطا فرمائے جو نبیوں کے سردار ہیں، قرآن وہ دیا جو کتابوں کی سردار ہے۔ پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی امت ہو۔ آقا نے فرمایا میں فخر کروں گا، اور توجہ کرو، فرمایا ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑ کر میں خود سونا نبی اسے جنت میں داخل کروں۔ مہینہ ہے شعبان کا، 15 شعبان کی رات، 14 شعبان 15ویں رات، عظمت والی رات، بھلاری رات، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات، شب برات، گناہوں سے معافی والی رات۔ آقا کی پیاری زبان نے ارشاد فرمایا شب برات کی رات بنو کلب کی جتنی بکریوں پر بال ہیں اللہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ کتنا مہربان ہے رب، کتنا خالق پیارا ہے رب، کیسا محبت کرنے والا ہے رب۔ توجہ ہے، کبھی جمعے کا دن لاتا ہے میرے بندے، ایک گھڑی ایسی آئے گی تو معاف کر دوں گا۔ کبھی لیلۃ القدر کی رات لاتا ہے، کبھی شب برات کی رات لاتا ہے، کبھی رمضان کا مہینہ لاتا ہے۔ کہا میرے دروازے کھلے ہوئے، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں۔ سب دروازوں پر جاتا ہے میرے بندے، میرے دروازے پر کب آئے گا؟ مجھے خالق اور مالک کب تسلیم کرے گا؟ میرا کب بنے گا؟ تجھے بناؤں، پیدا کروں، نعمتیں عطا کروں، ہاتھ اور پاؤں دوں، تمام عادت دوں، اولاد کا مالک بناؤں، مال زمین ملکیت عطا کر دوں، کب تیری زبان میری تعریف کرے گی؟ میں تو اعلان کر رہا ہوں تو میرا ہے، میں تیرا ہوں۔ اس لیے آج جمعے میں عرض کرنا چاہتا ہوں 14 شعبان قریب ہے، جمعے میں آنے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے لگانے والوں، مارکیٹ بازاروں میں رہنے والوں، بسوں کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، کتنا بڑا مہربان ہے۔ تیرے گناہ مجھے نہیں پتا، میرے گناہ تجھے نہیں پتا، گھر والی کے گناہ شوہر کو نہیں پتا، شوہر کی گناہ گھر والی کو نہیں پتا، اولاد کے گناہ ماں باپ کو نہیں پتا، ماں باپ کے گناہ اولاد کو نہیں پتا۔ وارے واہ سرکار تیری عظمتوں پر میں قربان۔ کہا میرے بندے گھبرانا، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، زمین کے ذرات سے زیادہ، چاند سورج ستاروں سے زیادہ، درخت کی ذرے کے پتے پتے سے زیادہ، زمین کے ذرے ذرے سے زیادہ، نہ گھبرا، آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، تیرے مانگنے میں دیر ہے، میرے معاف کر دینے میں کوئی دیر نہیں۔ مایوس نہ ہو، میرا در کھلا ہوا ہے، میری رحمتیں متوجہ ہیں، اس لیے یہاں جمع ہونے والوں شب برات کی رات جو ہی سورج غروب ہوتا ہے، آخری رات تک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، منادی دینے والا منادی دیتا ہے، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، آؤ بیماریوں سے پریشان ہو جانے والوں آ جاؤ، آ جاؤ رزق کی تنگی سے پریشان ہونے والوں آ جاؤ، آ جاؤ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آ جاؤ، آ جاؤ دنیا کے دروں کے دھتکارے ہوئے آ جاؤ، میرا در تمہیں بلا رہا ہے، میں خالق اور مالک تمہیں آواز دے رہا ہوں، آؤ تمہارے آنے میں دیر ہے، میرے رحمت والی چادر میں لپیٹنے میں کوئی دیر نہیں۔ کہا نہ
گھبرا، کسی کو گواہ نہ بنا، کسی کو نہ کہ مانگ جھولی پھیلا، ادھر تو جھولی پھیلائے گا ادھر تیری ساری زندگی کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ سمندر کے جھاگوں سے زیادہ گناہ ہے، زمین کے ذرات سے زیادہ گناہ ہے، درخت کے پتے پتے سے زیادہ گناہ۔ نہ گھبرا، آ جا، میں اعلان کر رہا ہوں شب برات کی رات ہے، میرے بندے تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ ہر چیز ہم رسمی کرتے ہیں، رسمی، ہر چیز میں رسم۔ آپ کے یہاں پتہ نہیں، ہمارے یہاں حیدرآباد میں جو ہی شب برات آتی ہے بچوں سے پٹاخے چلواتے ہیں، خود حلوہ بناتے ہیں۔ کہ مولوی صاحب یہ حلوے والی رات، بھئی حلوہ بنایا کیوں ہے؟ اس نے کہا لے، دادا کی روح آتی ہے، دادی کی روح آتی ہے، اماں کی روح آتی ہے، ابا کی روح آتی ہے، اور انواع و اقسام کے حلوے، چنے کی دال کا الگ، مونگ کی دال کا الگ، بیسن کے لڈو الگ، گیلا الگ، سوکھا الگ۔ بھئی یہ بنائے کیوں؟ کہا ہمارے مردوں کی روحیں آتی ہیں، تم سے نہیں کہتا۔ میں نے حیدرآباد میں جمعے میں کہا، میں نے کہا ابا بغیر دوا مر گیا، ساری زندگی اسے دوا دلائی نہیں، آج اس کے نام پر چنے کی دال کا حلوہ شرم ہے۔ اماں ساری زندگی کھانس کھانس کر مر گئی، کبھی خیال نہ کیا، اور اس کے نام پر بیسن کے لڈو خیال کر، اصل میں کھاتے خود ہیں، بدنام مردوں کو کر رہے۔ شب برات کی رات، اس میں حلوے کا کانسیپٹ اور واسطہ کیا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ یہ میڈیا نے جتنا کام خراب کرا ہے شاید کسی نے کرا، کیا بتاؤں آپ۔ جب سے یہ ہمارے گھروں میں گھسا ہے، نہ ثقافت ہے، نہ دینداری ہے، نہ قدریں ہیں، نہ خاندانی روایات، کچھ بھی نہیں۔ خود کا کد چھوٹا ہے، گھر میں LED بڑا ہے، تو یہ کیوں لگا ہے؟ کہ مولوی صاحب کھانا پکانے کا طریقہ اس پر، شوہر کو ناراض شوہر کو راضی کرنے کا طریقہ اس پر، ناراض ساس کو منانے کا طریقہ اس پر، ٹونے ٹوٹکے جادو رہائی سب اس پر۔ تو مجھے بتائیں جو ساری سال ناچ گانے سکھاتے ہیں، وہی رمضان میں ان پر آ کر مجھے اور آپ کو کہتے ہیں یہ دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ حیران ہوں میں، جو سارے سال ناچ گانا سکھاتے ہیں وہ قرآن اور حدیث بتائیں گے۔ توجہ کرو، اگر قرآن اور حدیث، آقا سے محبت، سرور کائنات سے محبت، دین اسلام اگر ملے گا تو مسجد کے ممبر و محراب سے ملے گا اور کہیں سے نہیں۔ 15ویں رات عظیم رات، اللہ سے مانگنے کی رات، گناہوں سے معافی کی رات۔ اتنا بڑا مہربان، کہا 2 رکعت نفل پڑھ، میرے حضور میں جھولی پھیلا، ادھر تو آنکھ سے آنسو گرائے گا، ابھی ایک آنسو گرے گا، سارے گناہ میں اللہ معاف کر دوں گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے، ایک آدمی ہے بڑا مالدار پیسے والا، لیکن ہے بخیل، نہ خود پر خرچ کرے نہ اولاد پر خرچ کرے۔ دنیا سے رخصت ہوا، بیٹا بھی غصے میں تھا، جتنی اشرفیہ دینار درہم تھے سارا باندھا، اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا، لے جا اپنے ساتھ۔ نہ خود پر خرچ کیا نہ ہم پر کیا، لے جا اپنے ساتھ۔ 2-4-10 دن گزرے، خیال آیا یار یہ میں نے کیا کیا، چلو اس نے خرچ نہیں کیا تھا میں کر دیتا۔ اسی نیت سے قبرستان آیا، باپ کی قبر کھولی،
تو دیکھا کہ وہ سونے چاندی کی اشرفیاں باپ کے جسم پر ایسے ٹکی ہوئی ہیں جیسے عورت کے دوپٹے پر ستارے ٹکے ہوتے، ہاتھ پر، پاؤں پر، کان پر، جسم پر۔ ایک اشرفی اٹھانے کی نیت سے جو ہاتھ لگایا، ایسا ہاتھ چلا، دوا کراتا ہے، علاج کراتا ہے، حکیم طبیب ڈاکٹروں کو دکھاتا ہے، آرام نہیں۔ کسی نے بتایا دلی چلا جا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، ان سے آرام دم کرا کرا۔ یہ حضرت کے پاس دہلی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت یہ میری 2 انگلیاں جل گئی، آپ دم فرمائیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دم کیا، فرمایا آرام آیا؟ کہنے لگا نہیں۔ حضرت نے دوبارہ دم کیا، فرمایا آرام آیا؟ کہنے لگا نہیں۔ حضرت نے پھر دم کیا، فرمایا آرام آیا؟ کہنے لگا نہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ دنیا کی آگ نے نہیں جلایا، تجھے یہ جہنم کی آگ نے جلایا۔ دنیا کی آگ کے جلے ہوئے پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دم کرے اور آرام نہ آئے۔ رو دیا، رو کر کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں، باپ کی بات ہے، اشرفیہ میں نے قبر میں رکھ دی، خیال آیا اشرفی نکالنے کی نیت سے میں نے ہاتھ لگایا، اتنا ساڑ ہے، اتنی جلن ہے، ہر ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں، دوا لیتا ہوں، آرام نہیں، بڑی صورتحال خراب ہے۔ جمعے میں آنے والوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دیا اس کا علاج میرے پاس نہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے۔ کہنے لگا حضرت وہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب رات کا 3 پہر آ جائے تو وضو کر، اٹھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اللہ کے حضور میں رونا شروع کر دے، اللہ کی خوف سے جو آنسو نکلے ان جلی ہوئی انگلیوں پر لگا، اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ گھر آیا، رات کے 3 پہر کا انتظار کیا، رات کا 3 پہر آیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کے حضور میں رونا شروع کر دیا، آنکھ سے آنسو نکلا، جلی ہوئی انگلیوں پر لگایا، کہتا جلن کیسی، ساڑ کیسا، سوزش کیسی، میری انگلیاں ایسے ہو گئیں جیسے جلا کوئی نہ تھا۔ اس لیے کہنا چاہتا ہوں اس اللہ کا شکر ادا کرو جس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر کچھ نہیں دیا اس رب کا نعمتوں کا شکر ادا کرو، نہ ملنے پر صبر کرو، تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آ جائے، صبر کیا کرو۔ کہا میرے بندے رحمت کے دروازے میں اللہ نے ہر دم کھولے ہوئے۔ ماشاءاللہ مسجد اللہ کا گھر، میری بہت طبیعت خوش ہوئی۔ حافظ حبیب الرحمن صاحب، ان کی جماعت کی اللہ ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ مسجد کا انتظام، انصراف، مسجد کی تزین اور آرائش، توجہ کرو، آدمی چند چیزیں ایسی کرتا ہے جو کر کر بھول جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے ہاں لکھ کے رکھتا ہے۔ پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا لوگو من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرتا ہے۔ نبی کی زبان سچی ہے نا۔ ہارون الرشید بادشاہ اعلان کیا مسجد بناؤ اللہ کا گھر، 1 روپیہ کسی سے نہ لو، سارا پیسہ میں ہارون الرشید خرچ کروں۔ مسجد بنی، تعمیر ہوئی، ہال بنا، صحن بنا، برانڈا بنا، وضو خانے بنے۔ 2 دن بعد مسجد کا افتتاح۔ علاقے کا بوڑھا اپنے گھر سے نکل کر کسی کام پر جا رہا تو اس نے دیکھا مسجد کے باہر راج مستری کھڑے ہیں۔ بوڑھا کہنے لگا تم کیوں کھڑے ہو؟ مسجد تو بن گئی، تعمیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگے مسجد بن گئی، تعمیر ہو گئی، ہم بادشاہ کے آدمی
کہ مسجد کی چھت پر جو بارش کا پانی گرنے کے لیے پرنالے لگانا تھے ہم وہ بھول گئے. مسجد بنی تعمیر ہو گئی, پرنالے نہیں لگے. انتظار میں ہے بادشاہ کے آدمی آئے, پرنالہ خرید کر دے, ہم لگائیں اور چلے جائیں. بوڑھے نے سوچا موقع بہت اچھا ہے, بازار گیا تو پرنالے لایا, راج مستریوں کو دیے, یہ پرنالے لگاؤ چلے جاؤ. راج مستریوں نے مسجد کی چھت پر پرنالے لگائے, چلے گئے. ہارون الرشید رات کو سویا تو خواب میں دیکھا ایک ہی جیسے دو محل ہیں, ایک ہی جیسے دو محل ہیں. ہارون الرشید بادشاہ نے معلوم کیا یہ کس کا محل ہے. کہنے والے نے کہا یہ ہارون الرشید کا محل ہے. زمین پر اس نے اللہ کا گھر تعمیر کیا, اللہ نے اس کے لیے یہ محل تعمیر کیا. ہارون الرشید نے کہا کہ اسی جیسا دوسرا محل کس کا؟ اس نے کہا یہ اس کا ہے جس نے اس پر پرنالہ لگوایا. ہارون الرشید کی آنکھ کھلی, وزیر سفیروں کو بلائے کہ پرنالے کا کیا مسئلہ ہے, کس نے لگوائے؟ یہ حکومت کے آدمی پہلے دیکھتے نہیں, جب ڈنڈا گھومے پھر بیٹھتے نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 50 سال سے قائم آبادیاں 50 سال بعد اٹھ کر آتی ہیں. انکروچمنٹ ہے, یہ سرکاری زمین ہے, 50 سال سے سوئے ہوئے تھے. ہارون الرشید بادشاہ کے آدمی دوڑے, پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. پرنالہ کس نے لگوایا, پرنالہ کس نے لگوایا, پرنالہ کس نے لگوایا. 80 سال کا بوڑھا پرانا گھر سے نکلا, کہنے لگا یہ جرم میں نے کیا. پکڑ لیا, دو نے پاؤں سے پکڑا, دو نے کاندھوں سے پکڑا, بادشاہ کے سامنے لے آئے, یہ مجرم ہے. ہارون الرشید نے کہا کہ مسجد پر پرنالہ تم نے لگوایا؟ کہنے لگا بالکل. کہ تجھے خبر نہیں تھی میں بادشاہ ہوں, میں نے اعلان کیا تھا اللہ کا گھر سب میں بناؤں گا, کوئی 1 روپیہ خرچ نہ کرے. جمعے میں آنے والوں, وہ بوڑھا کہنے لگا ہارون یہ تیرا گھر نہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. تو مسجد بنانے پر قادر, میں پرنالہ لگانے پر قادر. جب پرنالے والے کو بھی محل عطا کرے اور مسجد بنانے والے کو بھی محل عطا کرے, تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ جتنا اللہ نے تجھے دیا تو خرچ کر, جتنے اللہ نے مجھے دیا میں خرچ کروں. جمعے میں آنے والوں, ہارون الرشید بادشاہ نے اعلان کیا مسجد کے دروازے کھول دو, مسجد کے دروازے کھولو. لوٹے لانے والے لوٹے لائے, دیا جلانے والے دیا جلائے, مسجد کی صفائی کرنے والے مسجد کی صفائی کرے. ارے صفے بچھانے والے صفے بچھائے. میں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ جب اللہ کا گھر بنانے والے کو بھی اللہ محل تعمیر کرے اور پرنالے لگانے والے کو بھی محل تعمیر کرے, میں روکنے والا کون ہوتا ہوں؟ اعلان کرتا ہوں جس کی جو مرضی چاہے خرچ کرے. یہ ہارون کا گھر نہیں, یہ اللہ کا گھر ہے. آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ, کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ یہ مہینہ عطا کرتا ہے. پہلے 10 دن رحمتوں والے, دوسرے 10 دن مغفرت والے, تیسرے 10 دن جہنم سے خلاصی والے. توجہ ہے, یہ رمضان کا مہینہ پیکج کا مہینہ ہے, پیکج کا مہینہ. نفل پڑھو فرض کا ثواب ملے, فرض پڑھو 70 فرضوں کا ثواب ملے. اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھ, کتنا بڑا مالک ہے, کہا ایک پڑھے گا الف لام میم. عام دنوں میں 10 نیکیاں, اندازہ لگا رمضان میں اتنی نیکیاں
میں جمعہ پڑھاتا ہوں، بڑی جماعت آتی ہے، اور ابھی میں نے جا کر وہاں بیان کرنا ہے، 1:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے، 3 بجے جمعہ ہوتا ہے۔ تو میں وہاں پوچھتا ہوں رمضان میں جمعے میں روزہ رکھتے ہو؟ جمعے کے جمعے کاروبار روزانہ، دکان روزانہ، مارکیٹ بازار روزانہ، دفتر روزانہ، روزہ جمعے کے جمعے۔ اور مجھے خبر ہے وہ جمعے کے جمعے کیسا روزہ ہے۔ 2:30 بجے رات سے کھانا شروع کیا، کھجلا ہے، پھینی ہے، پراٹھا ہے، قیمہ ہے، روزہ رکھنا ہے۔ صبح جمعہ ہے، روزہ رکھنا ہے۔ 2:30 بجے سے جو کھانا شروع کیا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کا روزہ بند نہیں۔ گھر والوں نے کہا ٹائم ختم ہو گیا، اس نے کہا ہم اللہ والی مسجد کی اذان سے روزہ بند کرتے ہیں۔ وہ اللہ والی مسجد کی اذان بھی ختم ہو گئی، اللہ کے بندے ٹائم ختم ہو گیا، ہم سبحان اللہ مسجد کی اذان سے روزہ بند کرتے ہیں۔ ساری مسجدوں کی اذانیں ختم، اس کا روزہ بند نہیں۔ اللہ اللہ کر کے کھانا پینا بند کیا، گھر والوں نے کہا نماز پڑھا، روزہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کھایا اتنا ہے، سانس لینا مشکل ہے تو نماز کی بات کر، یا سانس نہیں آ رہا۔ اور صبح ہی کہہ دیا، کوئی آئے کہتے نا روزہ رکھا میں نے، روزہ ہے میرا۔ جو سویا ہے نہ جمعے کی نماز کا پتہ ہے، نہ عصر کی نماز کا پتہ ہے۔ عصر کے بعد گھر والوں نے کہا تیرے ابا کو اٹھا، روزہ ہے اس کا۔ بچہ آیا، ابا روزہ افطار کا وقت قریب آ گیا۔ بستر سے اٹھا، سیدھا بورچے خانے کی طرف، پکوڑے بنائے، سموسے بنائے، بریانی بنائی، روزہ ہے۔ روزہ افطار سے 1.25 گھنٹے پہلے جو دسترخوان سجا کر نہا دھو کر بیٹھا ہے، ایک طرف شربت کا جگ ہے، دوسری طرف ٹھنڈے پانی کا جگ ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد روزہ ہے، کبھی شربت کے جگ کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی ٹھنڈے پانی کے جگ کو ہاتھ لگاتا ہے، بار بار گھڑی کی سوئی کو دیکھتا ہے، روزانہ ٹائم کا پتہ نہیں لگتا، آج کمبخت سوئی نہیں ہلتی۔ چلتے 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 روزہ افطار کا وقت آیا، مسجد کے مؤذن نے اسپیکر دیکھا، سید کھل گیا۔ گھر والوں نے کہا ابھی نہیں کھلا، یہ ملا پہلے خود کھولتے ہیں، ہمیں بعد میں کھلواتے ہیں۔ روزہ ہے، مولوی صاحب روزہ اپنی جگہ، تراویح نہیں پڑھی جاتی۔ اب آ رہا ہے نا رمضان، اب جو اللہ جنہیں توفیق دے گا تراویح پڑھ کر اوئے ہوئے مسجد سے باہر نکلیں گے آستین کرتے کو اوپر کرتے ہوئے ہوٹل پر، تمہارے والا کتنے بجے فارغ کرتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے والا کون گھنٹے میں تراویح، ہمارے والا ڈھیلا ہے، گھنٹہ لگاتا ہے پورا۔ تمہارے والا کتنے بجے فارغ کرتا ہے؟ اس نے کہا ہمارے والا 35 منٹ میں وطر سمیت مسجد سے باہر۔ اس نے کہا حافظ ہے، ہیلی کاپٹر ہے، کیا بتاؤں، یہ روزے ہمارے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو جاؤ، شب برات کی رات ہے، قدر کرو، آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، قدر کرو، تیاری کرو۔ پہلے 10 دن رحمتوں والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے، تیسرے 10 دن جہنم سے خلاصی والے۔ جمعے میں آنے والوں کتنا بڑا مہربان ہے، صبح سے شام تک روزہ رکھا ہوا ہے، دسترخوان پر بیٹھا، توجہ کرو، تمام نعمتیں سامنے
روزے کے بدلے میں خود رب 70 سال کا وہ بوڑھا جس کے نامہ اعمال توجہ کرنا کبھی سجدہ نہ کیا نماز نہ پڑھی بڑھاپا آیا اولاد رخصت ہو گئی بیوی نے منہ موڑ لیا کچھ نہ رہا آنکھیں جواب دے گئی زبان بند ہو گئی ہاتھ اور پاؤں نے کام کرنا شروع کر دی کام کرنا چھوڑ دیا توجہ کرو رات کے تیسرے پہر میں وہ بوڑھا اپنے بستر پر لیٹا ہوا کہنے لگا مولا کوئی نہیں رہا سب نے منہ پھیر لیا اولاد میری نہ رہی بیوی میری نہ رہی مال میرا نہ رہا حتیٰ کہ میرے جسم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا لیکن میرے مولا ایک آس ہے تیری کہتا ہوں گناہوں سے معافی مانگتا ہوں خطا اور سیاکاریوں سے معافی مانگتا ہوں سب منہ پھیر لے میرے رب تو منہ نہ پھیر آواز آئی لبیک میرے بندے بول کیا بولتا مان کیا مانگتا گناہ اور خطاؤں کی معافی مانگ کر وہ بوڑھا کہنے لگا یہ ناکام اور نامراد تیرے دروازے پر پھر بھی آ گیا ہے اور اس لیے آیا ہے کہ سب دروازے بند ہو گئے تیرا دروازہ کھلا ہے کہا میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا تو میرا ہے میں رب تیرا ہوں تو میرا ہے میں رب تیرا ہوں اس لیے دوست عرض کرنا چاہتا ہوں والدین ہیں ادب کرو ماہ مبارک قریب ہے قدر کرو شب برات کی رات قریب ہے اس رات میں آواز دینے والا آواز دیتا ہے اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ مانگ جھولی پھیلا تیرے مانگنے میں دیر ہے میرے معاف کرنے میں کوئی دیر گواہ نہ بنا کسی کو نہ کہہ تو مجھے کہہ میں تیرا ہوں تو میرا ہے آہستہ آہستہ آواز سے جب بندہ اپنے رب سے کہتا ہے میرے اللہ سارے گناہ کیے ہیں لیکن آج سب گناہوں سے معافی مانگتا ہوں کبیرہ بھی صغیرہ بھی میرے گناہوں کو معاف کر دے توجہ کرو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں میرا روٹھا ہوا بندہ آ گیا ہے اس نے مجھے راضی کر لیا ہے تم گواہ رہنا میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا میں نے اس کی ساری خطا اور سیاکاریوں کو معاف کر دیا اللہ رب العزت میری آپ کی خطاؤں سے درگزر فرمائے سیاکاریوں سے درگزر فرمائے جب تک زندہ رہے اللہ ایمان پر قائم رکھ کے خاتمہ بالایمان فرمائے بہت عرصے بعد میری جمعے میں حاضری ہوئی میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ جمعہ میں پڑھاتا ہوں کہا نہیں جمعے میں آئے میں اس نیت سے آیا کہ یہاں کی حاضری تل قیامت کے دن نجات کا سبب بنے گی انشاءاللہ آپ میرے لیے مانگیں میں آپ کے لیے مانگوں اتنا کریم ہے آپ اور میں ہاتھ اٹھائیں گے نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلیں گے فرشتے کہیں گے جاؤ بخش بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ الکرام یا اللہ میرے حاضرین کے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو سیاکاریوں کو معاف فرما صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما میرے اللہ وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی وہ کام کرا جس سے تو اور تیرا محبوب راضی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے تمام سیاکاریوں کو معاف فرما دے میرے اللہ اتنے گناہ میں زبان پر نہیں لا سکتا یا آج تیرے بندے مجھ سمیت تیرے گھر میں جمع ہیں اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا پھر کون معاف کرے گا اندھیرے کے گناہ اجالے کے گناہ اجتماعی گناہ انفرادی گناہ لیکن میرے اللہ ہم تیری رحمتوں سے مایوس نہیں ہیں تیرے نبی نے کہا کہ جو اللہ سے مانگے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے یا اللہ ایک تیری ہی تو ذات ہے کہ تم مانگنے والے سے راضی ہوتا اس مجمع میں جوان ہیں بوڑھے ہیں بچے ہیں معصوم ہیں تیرے نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا جب سفید بالوں والا اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ کو اس کی سفیدی سے حیا آتی ہے توجہ کرو
یا اللہ تیرے پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا جب معصوم بچہ اللہ کے حضور میں چولی پھیلاتا ہے اللہ کو اس کی معصومیت پر حیا آتی ہے. جب جوان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ جوانی کے عالم میں مجھے راضی کر رہا ہے, تم گواہ رہنا میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. اے کریم اللہ, اے رحیم اللہ, اے رحمان اللہ, اے مالک الملک اللہ, اے ذوالجلال والاکرام اللہ, اے وحدہ لا شریک اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما دے. اے کریم اللہ یہ میرے گناہ نہیں جانتے, میں ان کے گناہ نہیں جانتا, تیرے ہر دربار میں لکھے ہوئے ہیں, ان گناہوں پر سیاہی پھیر دے, ان گناہوں پر سیاہی پھیر دے, ان خطاؤں پر سیاہی پھیر دے, ان سیاکاریوں پر سیاہی پھیر دے. اے کریم اللہ میں کیا عرض کروں کہ کتنے گناہ ہیں, میں تو کر کے بھول گیا لیکن تیرے ہاں لکھے ہوئے ہیں. آج میں اور یہ پورا مجمع مسجد میں اور تیرے گھر میں جمع ہے. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما دے. اے کریم اللہ شراب ہے, زنا ہے, جھوٹ ہے, غیبت ہے, جتنے گناہ کیے ہیں صغیرہ اور کبیرہ آج ہم معافی مانگ رہے تو اپنا فضل فرما دے, اپنی مہربانی فرما دے. یا اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, جتنا مجمع جمع ہے سب کی جھولیوں کو بھر دے, خطاؤں کو معاف فرما دے, سیاکاریوں کو معاف فرما دے. یا اللہ بہن اور بچیوں کے حقوق وراثت میں حصہ ہم نے نہیں دیا, میرے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے. یا اللہ چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا, بڑوں کا احترام کرنے والا بنا. نوجوان بچی اپنے گھروں میں ہیں, یا اللہ اچھے گھروں میں رشتہ بھی عطا فرما, انہیں اپنے گھروں میں آباد بھی فرما. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک و صالح بنا. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, داخلی خارجی بیرونی دشمنوں کو ہدایت عطا فرما, مسجد کو نمازیوں سے آباد فرما, ایک ایک نیک عمل میں ہمارے اخلاص نصیب فرما, مدارس مراکز دینیہ کی حفاظت فرما, ہمارے علماء کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما, ہمارے مال مکان جان جو کچھ تو نے دیا ہے تیرا ہے اس کی حفاظت فرما. حاسد کی حسد سے بچا, دشمن کی نظر سے بچا, محبت کرنے والوں کو اچھا بدل عطا فرما. بھائی رمضان مجید دوسرے احباب محبتیں کرتے ہیں, یا اللہ مال میں, جان میں, عزت آبرو میں برکت عطا فرما. یہ جتنا مجمع جمع ہے کل میری ان کی جنت میں ملاقات نصیب فرما. آنے والا ماہ مبارک میرے ان کے لیے خیر کا سبب بنا. یا اللہ ایک ایک نیک عمل کی توفیق عطا فرما, جو نیک بندوں کو عطا کرے گا اس میں ہمارا حصہ بھی مقرر فرما. لیلۃ البرات کی رات میں یا اللہ ہمارے جتنے مسلمان دنیا سے چل بسے ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرما, ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. میرے اللہ قبر آخرت حشر کا میدان اچھا بنا. جب ہم یہ دعا مانگ کر نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں بخشائے ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا فرما. الہی حرم کے دروازے ہم پر کھول دے, مسجد نبوی کے دروازے ہم پر کھول دے, ہر وائرس اور ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما لے. الہی جو مانگا عطا فرما, جو رہ گیا بن مانگے عطا فرما. کل جب اس دنیا سے واپسی ہو, نزا کا عالم ہو, موت کا وقت قریب ہو, میری ان کی زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ. سنت